پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب۔ اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپکے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا۔ اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ ابراہیم اور ابیملک میں معاہدہ۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابیملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کر تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے کنویں کی وجہ سے جسے ابیملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا، ابیملک کو جھڑکا۔ ابیملک نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ اور پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابیملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا، اور ابیملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رہنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اس لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا۔ تب ابیملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیر سبی میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی۔ اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔